بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی عطا سے کئی اختیارات و تصرفات سے مالا مال تھے۔ آپ کی حیات و سیرت کے درخشاں پہلوؤں میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کی کرامتوں سے کتب سیرت غوث اعظم بھری ہوئی ہیں۔ جاگ جینا پیر پیرا، آپ اپنے چاہنے والوں کی دستگیری اور فریاد رسی فرماتے ہیں اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور دور و نزدیک جہاں سے آپ کو پکارا گیا فوراً مدد کو آ پہنچے۔ سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی مصیبت میں میری مدد چاہے گا تو اس کی مصیبت رفع کر دی جائے گی، اور جو شخص شدت کرب تکلیف میں میرا نام لے کر پکارے گا اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ قصیدہ غوثیہ میں آپ کا ارشاد ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ اے میرے مرید، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو، اللہ رب العزت میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ پیدائشی اندھے اور برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتے اور اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر دیتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے غوث پاک کی۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن قرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے، تو آپ کے پاس ایک تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازجی سوداگر حاضر ہوا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمت اللہ علیہ کے جد امجد حضور پر نور سرکار دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جی شان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا، ہاں میں آؤں گا۔ پھر اپنے کھچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی سواری کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی، اور جب اس تاجر کے گھر میں ہم آئے تو دیکھا اس میں بغداد کے علماء و مشائخ اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، پھر اس کو تمام تر شیریں عمدہ کھانوں سے سجایا گیا، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی۔ دو آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس صندوق کو دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ پھر تاجر ابو غالب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو کھانا شروع کرنے کے لیے کہا، حضور بسم اللہ کیجئے۔ اس وقت جناب غوث پاک مراقبے میں تھے اور آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی، تو کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا ایسا حال تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے خلیفہ شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے۔ ہم اٹھے اور اس صندوق کو اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جناب غوث پاک نے حکم دیا صندوق کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں تاجر ابو غالب کا بیٹا تھا جو مادرزاد اندھا تھا۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا، کھڑا ہو جا۔ راوی کا بیان ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بچہ دوڑنے لگا اور بینا یعنی آنکھ والا ہو گیا، اور وہ بچہ ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ یہ واقعہ جنہوں نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو ایک بزرگ حضرت شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیان کیا۔ میں نے کہا، غوث پاک نے تو کمال کر دیا، وہ بچہ جو پیدائشی اندھا تھا، معذور تھا، اسے آپ رحمت اللہ علیہ نے ٹھیک کر دیا اور وہ بچہ تو دوڑنے لگا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین میرے غوث پاک پیدائشی اندھے اور برس والے کو اچھا کر دیتے ہیں۔
اور خدا عز و جل کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے غوث پاک کی، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے جناب غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ جناب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا قد مبارک درمیانہ، سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ کی داڑھی مبارک گھنی پوری بھری ہوئی تھی، گردن مبارک دراز، رنگ مبارک گندمی تھا، ابروں ملے ہوئے، آنکھیں کالی، اور آواز مبارک نہایت ہی بلند رعبدار اور علم و عمل کے پیکر تھے۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کی عقیدت نصیب فرمائے، دنیا و آخرت میں آپ کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔